الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ سمجھ کے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جن کو سمجھ آ رہی ہے صرف وہی پڑھے اور وہ بھی مناسب لگے تو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد رہے گا خدا رکھے آباد اہل نظر کو اکھا لیانو خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد محمد دیا حق نے اس میں گرامی ہمیں جان سے پیارا ہے یہ نام نامی محمد دیا حق نے اس میں گرامی ہمیں جان سے پیارا ہے یہ نام نامی وظیفہ رومی وسیلہ جامی یہی نام ہے یاد ہوتا رہے گا خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد سکون دل و جان سکون دل و جان خیال نبی ہے نگاہوں کا مرکز جمال نبی ہے سکون دل و جان خیال نبی ہے نگاہوں کا مرکز جمال نبی ہے جسے آرزوئے وصال نبی ہے جسے آرزوئے وصال نبی ہے وہ
دل غم سے آزاد ہوتا رہے گا، خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد۔ گلوں کا تبسم، گلوں کا تبسم رخ بدحا سے، گلوں کا تبسم رخ بدحا سے، وجود گلستان دم مصطفیٰ سے، گلوں کا تبسم رخ بدحا سے، وجود گلستان دم مصطفیٰ سے، وہ گلشن نہیں ہے جہاں وہ نہیں ہے، وہ گلشن نہیں ہے جہاں وہ نہیں ہے، وہ خالی ہے برباد ہوتا رہے گا، خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد۔ یہ ہمارے علاقے کی عظیم ہستی ہیں زہری صاحب، انہی کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں گدا ہے جو شاہ کی گلی کا، جڑا اتھے نوکری کردا ہے نا، گدا ہے جو شاہ کی گلی کا، اسے کوئی تانا نہ دے مفلسی کا، گدا ہے جو شاہ کی گلی کا، اسے کوئی تانا نہ دے مفلسی کا، وہ اجڑا نہیں ہے کرم ہے سکی کا، وہ اجڑا نہیں ہے کرم ہے سخی کا، حقیقت میں آباد ہوتا رہے گا، خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی، اس کو نا بند کر دیں کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اتارنے کے بعد آخر میں پتہ کیا فرمایا؟ آخری آیت کو پہلے پڑھتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محبوب جو کمالات میں نے آپ کو دے دی ہیں نا، آپ نے چھپا کے نہیں رکھنے، ان کو بیان کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے۔ جو کمالات آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ آپ نے بیان کرنے ہیں، جب آپ بیان کریں گے تو آپ کے غلام بھی بیان کریں گے۔ اب پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی دن تک وحی نہیں اتری۔ جب وحی نہیں اتری نا تو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کیوں نہیں اترتی؟ وحی اترنی چاہیے نا، کیوں نہیں اتر رہی؟ کہیں کو آپ سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کوئی صحابی نہیں بولا، اور مشرکین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، نے کہا چھاڑ دیتا بس، محمد رب نے محمد کو چھاڑ دیتا ہے، وہی نہیں آ رہی ہوتا۔ محمد کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے، اس طرح کے تانے دیے۔ وہ بھونک بھونک کے جب چپ کر گئے نا تو رب تعالیٰ نے پھر سورۃ الضحیٰ اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب والضحیٰ، مجھے چاش کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کے اس وقت کی قسم جب وہ پوری چھا جاتی ہے۔
امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوچتے رہے، آپ نے بہت ساری اس کی وجوہات بیان کی، پھر آپ فرماتے ہیں کہ آخر رات کی قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے رات کی قسم اٹھائی، دن کے چاند کے وقت کی قسم اٹھائی؟ وجہ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان کیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمے میں بھی اس کو بیان کیا اور ہدایت بخشش میں بھی بیان کر دیا۔ میں بات سمجھانے کا عادی ہوں۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے یہ کہتے ہیں کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اور محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ بھلا اینا سونا چہرہ ہوئے، انیاں پیاریاں زلفاں، تو اس بات سے تو نہیں بنائیاں نا کہ انہوں چھڑ دے ہمیں۔ مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، مجھے تیری سیاہ کالی زلفوں کی قسم۔ نہیں مولوی صاحب ترجمہ تو آپ وہی کریں نا جو لکھا ہوا ہے، جو بڑھنا چاہیے، تو ٹھیک ہے وہی کر لینا نا۔ امام راضی نے وہ ترجمہ کر کے بھی توجیہ یہی بیان کی، فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے نا تو رات میں کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ ملتی نہیں ہے، اور جب چاند کا وقت ہوتا ہے سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو ہر چیز روز روشن کی طرح، جس طرح ہم بولتے ہیں نا کہ واضح ہو جاتی ہے، ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کا کوئی بھی امتی، آپ کا کوئی بھی غلام، اپنا یا بیگانہ کوئی بھی جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے سارے نامہ اعمال کھل کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، مجھے اس وقت کی قسم ہے۔ اندر کی خباستیں بھی اور اندر کی محبتیں بھی ساری کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر آپ اپنے پیاروں کی خطاؤں پہ جب رحمت کی چادر اوڑھ دیتے ہیں تو پھر ان خطاؤں کے اوپر سیاہ کالی رات پڑ جاتی ہے۔ تو امتی کے آپ کے در پہ آنے کی بھی قسم اور آپ کے گناہوں کے چھپانے کی بھی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ اچھا یہ بات تو اس وقت مکمل ہو گئی اور بات ختم بھی ہو گئی، اور کئی اب تک لگے ہوئے ہیں، اب تک بولتے ہیں دیکھو نبی نے انشاءاللہ نہیں سی آکھیا، اللہ نے پھر وہی روک دیتی۔ نبی ہمارے چچا کا بیٹا تھوڑی ہے، انداز کیسا ہے، بھیانک انداز ہے کہ نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ نے وہی روک دی۔ میرے پیارے انشاءاللہ تو بہانہ بنے، وگرنہ موسیٰ علیہ السلام نے تو انشاءاللہ بھی کہا تھا۔ سورہ کہف میں ہے، یہ 15ویں پارے کا آخری رکوع، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا تھا انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، انشاءاللہ بھی کہا تھا، پھر بھی نہیں چپ رہے۔ تو انبیاء کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان کو 32 جو پہرے دارے میں ان کو جگا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ما ودعک ربک وما قلا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ بولنے والے بولتے رہیں گے، کہنے والے کہتے رہیں گے، چیخنے والے چیختے رہیں گے۔ محبوب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 40 دن یا 20 دن یا 30 دن آپ پر وہی نہیں اتاری تو اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ محبوب قیامت تک آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، مکے کے کافروں نے کہا اب اس کا نام کون لے گا، یہ تو ابتر ہو گیا، جس کے بیٹے ہوں اس کا نام باقی رہتا ہے، جس کی نسل ہو اس کا نام باقی رہتا ہے، بیٹے ہوں پوتے ہوں پڑپوتے ہوں لوگ نام لیتے رہتے ہیں، اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، اس کا پوتا نہیں ہوگا، اس کا پڑپوتا نہیں ہوگا، نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے محبوب آپ کو اپنے غلاموں کو بس کافی سمجھنا چاہیے
ہوتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کو خیر کثیر دیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، مطلب یہ ہے کہ نام باقی رکھنا ہو، اولاد ہونی چاہیے، نام باقی رکھنا ہو، گیدرنگ ہونی چاہیے، نسل ہونی چاہیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تجھے اپنا نام باقی رکھنے کے لیے ہم نے تجھے اتنا ایسا مقام نہیں دیا، بلکہ بڑا کا ذکر، محبوب آپ کو قوم کی ضرورت نہیں بلکہ قوم کو اپنا نام باقی رکھنے کے لیے تیرے نام کی ضرورت پڑے گی۔ کمال تجھے عطا فرمایا، اور ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی چلی جائے، اور پھر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، پہلے تو نہیں ہوتا تھا، اب کیسے ہوگا؟ میرے پیارے آپ یہ سوچو، اب جو نہیں ہو رہا بعد میں وہ بھی ہوگا، کیونکہ بات میری ہو تو رک سکتی ہے نا، اور بات جب رب تعالیٰ نے فرمائی ہو تو کیسے رک سکتی ہے؟ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دلاسا دیتے ہیں، دلاسا۔ بیٹا رو رہا ہو، بیٹا ناراض ہو جائے، بھائی چھوٹا ناراض ہو جائے، اماں دلاسا دیتی ہے چل میں آپ کو یہ لے کے دوں گی، اچھا میں آپ کو یہ لے کے دوں گا، آپ راضی ہو جاؤ، چلو غصہ نہیں کرو میں یہ لے کے دوں گی، ہیں آپ کو فلان جگہ لے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، لیکن اس کے باوجود محبوب سے محبت بڑی کرتا ہے۔ یہ محبت بڑے خطابات ہیں، کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کو راضی کرے گا، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا۔ یہ بولنے والے بولتے رہیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کئی 100 سال تک روتے تھے کیونکہ وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال لگے رہے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بڑھاپے میں بیٹا دیا، بے آباد وادی میں چھوڑ کے پلٹ آئے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جوان ہوا، چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کو تیار ہو گئے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں اتر گئے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی محبت میں 30 سال تک روتے رہے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیرا رابطہ انا اطلب رضاک یا محمد، محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں تجھے راضی کروں گا۔ اور بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کتنی دیر میں راضی ہو جائیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حافظ ابن کثیر دمشقی نے لکھا تفسیر ابن کثیر کے اندر، تمام کے نزدیک اتھینٹک تفسیر، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا میرا جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں نے راضی نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ تسی کو مولوی صاحب آپ تو پھر گیا جنت سے سیدھا ہی نہیں، سرکار ہونی دربار کھڑے رہے جنہیں جتیاں پہ رہی ہوں گی۔ اللہ ہمیں نیکی والی زندگی دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں میدان محشر میں منظر پتہ کیا ہوگا؟ منظر کیوں ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائے گا محبوب بیٹھے نا مقام محمود بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا میں عرض کروں گا مولا کریم میرے امتی، اللہ فرمایا چل بیٹھو تو صحیح، میں عرض کروں گا مولا کریم میرے امتی، اللہ فرمایا آپ تو بیٹھے ہیں، میں عرض کروں گا مولا کریم میرے امتی، 4 مرتبہ رب تعالیٰ مجھے فرمائے گا میں نہیں بیٹھوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب بیٹھ جا، جس طرح تو کہے گا ویسے ہی کر لیں گے۔ والا سوف یعطیکا ربک فترضیٰ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک گھر سے باہر نہیں آئے، جب باہر تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تھی، آپ 3 دن باہر تشریف لائے؟ سرکار نے فرمایا جبریل آیا تھا میرے پاس، مجھے آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے محبوب آپ کے 70,000 امتی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ پورا ذخیرہ حدیث ڈھونڈ لیں، ساری شروحات پڑھ لیں، کہیں بھی ان کے نام نہیں لکھے ہوئے، وہ 70,000 کے بغیر حساب کے جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ سونے جنہیں تو آنکھیں گے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی لسٹ نہیں بنائی۔ کمال کی بات یہ ہے
ان کی لسٹ ہی نہیں ہے. محبوب جو آپ کہیں گے، جن کا آپ کہیں گے بغیر حساب کے، اس کے لاکھوں کروڑوں بھی گناہ ہوں گے، بس تیرا اشارہ چاہیے. 70,000. یا رسول اللہ بڑی کمال کی بات ہے. سرکار نے فرمایا اگلی تو سنو. یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا میں کہا تھوڑے نے، تو بہت تھوڑے نے، میری امت کی نہیں. تو یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا میں نے کہا جبریل تھوڑے ہیں. جبریل دوبارہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 70,000 کے ساتھ 70,000 اور نہیں بلکہ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ 70,000 اور کر لو. اب 70,000 کو 70,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو. سرکار نے فرمایا یہ بھی تھوڑے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رب نے فرمایا محبوب تجھے راضی کرنا ہے. تو محبوب بھی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پھر دوسرے 70,000 جو ہے نا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ساتھ 70,000 اور کر لو. ایک عام فگر کے مطابق 49 ارب. کتنے؟ 49 ارب لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بغیر حساب کے داخل ہوں گے. اور کون کون ہوگا یہ میں نے بھی اپنی کھوپڑی سے سوچنے کی بڑی کوشش کی کہ وہ کون لوگ ہوں گے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، نا وہ کون لوگ ہوں گے؟ بس جس کو محبوب فرمائیں گے، جس کو محبوب فرمائیں گے. صحابہ تو سارے جنتی ہیں، صحابہ تو سارے جنتی، صحابہ تو کنفرم. اور محبوب فرمائیں گے مولا کریم میں نے بھی بھیج دے. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا محبوب 3 دعائیں تجھے دی، جب بھی مانگے گا تیری قبول کر لیں. 3 دعائیں جب بھی مانگے گا قبول کر لیں. صحیح مسلم کی روایت. ہمارا اصل میں معاملہ پتہ کیا ہے؟ ایک تو ہم پڑھے نہیں ہوتے، اوپر سے ضدی بہت ہو جاتے ہیں. دنیا کا واحد پلیٹ فارم ہے مذہبی پلیٹ فارم جہاں ہر بندہ ٹانگ اڑاتا ہے. بغیر اماں کے گردوں کا آپریشن ہو نا تو نیورو سرجن کے پاس جا کے ٹائم نہیں لیتے. بھائی وہ بھی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. محلے کا بھی ڈاکٹر ہی ہے. بولے نا وہی کڈنی کا پرابلم ہے. وہ نیورو سرجن بھائی اس نے بھی 10 سال ضائع کیے. نہیں یار، ہارٹ پیشنٹ کو آپ تو پیڈک والے کے پاس نہیں لے کے جاتے. بھائی کیوں؟ جی وہ اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہے. لیکن جس کو الف بے نہیں آتی نا وہ دین کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہماری. ہمارے ایک میسج پھرتا رہتا ہے وہ شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. بولے جی یہ شرک ہے. اچھا یہ شرک ہے تو صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کہاں جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب 3 دعائیں جب کرے گا قبول کر لیں گے. یار کیسا وہ منظر ہوگا. ہم تو اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، ہم اپنے امی اور ابا کے لیے مانگے، ہم اپنے کاروبار کے لیے مانگے، اور ہم محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ایک تو خود پڑھے نا اوپر سے دوسروں کو منع کریں فلاں وقت نہیں پڑھنا، فلاں وقت نہیں پڑھنا، فلاں وقت نہیں پڑھنا، فلاں وقت نہیں پڑھنا. ہم تو چیختے رہے اور آمینہ کے لال کیا کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مولا کریم میں پہلی دعا مانگنے لگا. رب تعالیٰ فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا کریم پہلی دعا یہ ہے کہ تو میری امت کی بخشش کر دے. محبوب دوسری دعا سرکار نے عرض کی مولا کریم دوسری دعا یہ ہے کہ میری امت کی بخشش کر دے. یا رسول اللہ پھر تیسری دعا سرکار نے فرمایا میں منگی نہیں، پھر میں نے مانگی نہیں تیسری دعا. یا رسول اللہ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری دعا میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری کی ساری امتیں، سارے کے سارے نبی میرے محتاج ہوں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کل بروز قیامت تمہارے نبی کے محتاج ہوں گے. اور تیسری دعا اس وقت مانگ کے میں اپنی امت کی بخشش کرواؤں گا.
زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ یہ رب نے فرمایا سونے تینوں راضی کرنا، تجھے راضی کرنا بس۔ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ نبی تو چاہ کہ مکھی کا پار نہیں بنا سکتا، تو روسٹ کر کے کھانی ہے کہ مکھی کا پار نہیں بنا سکتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے ہیں؟ تو مکھی کے پروں کی بات کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، وہ دستی کا گوشت اس نے پکایا تھا، دستی فرمایا لے کے آ دستی کا گوشت، وہ دستی کا گوشت لے کے آیا، سرکار نے فرمایا اور لے کے آ، وہ دوسری بھی لے کے آ گیا، سرکار نے فرمایا اور لے کے آ۔ عرض کرتا یا رسول اللہ دو ہی ہوندی ہیں۔ آمینہ کے لال نے فرمایا آج تو بول پڑا، تو بول پڑا، اگر تو نہ بولتا میں جب تک کہتا رہتا تیری ہڈیاں میں سے دستیاں نکلتی رہتی۔ جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں تو آمینہ کے لال کے بارے میں پڑھ رہا ہے، تو ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہا مکی کا پار نہیں بنا سکتا ہے۔ یہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا کمال یہ ہے، انی اخلق لکم من الطیر کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے میں پورا پرندہ ہے تو بت بنا دے، پھونک مارتا وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کو میں نے دیکھا، اس کا ترجمہ میں بھی نہیں کروں گا، بعض لوگ اس میں بہک گئے، اب میں جاؤں گا تو پھر تفصیل میں بات چلی جائے گی، اشارہ صرف دینے لگا ہوں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کے گھر میں جو ترجمہ قرآن پڑھا ہے اگر کنز الایمان نہیں ہے تو ایک مرتبہ ضرور دیکھیے گا اسے جا کے۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی، کسی نے کہا ہے راہ بھولا ہوا پایا تو ہدایت دی، کسی نے کہا بھٹکتا ہوا پایا تو ہدایت دی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ تو میری محبت میں خود رفتہ پھر رہے تھے، آپ کو تو اپنی بھی خبر نہیں تھی، جس کو اپنی خبر نہ ہو وہ دنیا کی خبر کیا رکھے گا؟ محبوب آپ کو تو کسی چیز کی خبر نہیں تھی، آپ تو میری محبت میں کبھی غار ہرا میں کبھی غار ہرا، تو پھر میں نے آپ کو اپنا راہ نہیں دکھایا، میں نے آپ کو اپنے قریب کر لیا۔ آپ کو محبوب کچھ بھی آپ کے پاس کچھ تھا ہی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کا کچھ نہیں تھا، علم غیب بھی نہیں تھا، آپ کا کچھ بھی نہیں تھا، آپ کا روزی روٹی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، پھر کیا ہوا؟ فَأَغْنَىٰ، تیرے رب نے غنی کر دیا تھا۔ ادھی پہلی گل ہے کہ جی بیٹھے ہیں وہ تو دو مہینے چولہے نہیں سی جڑ دے، اونا کول کیا ہے ایسی کچھ بھی نہیں سی ہے، تو فَأَغْنَىٰ رب نے جو غنی کیا وہ کہاں جائے گا؟ فَأَغْنَىٰ محبوب ہم نے آپ کو غنی کیا، اور محبوب کو غنی کیسے کیا؟ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر تم چاہو پہاڑ پورا سونے کا بنا کر تیرے ساتھ چلاؤں میں، چیک بک نہیں کہ چیک کاٹ کے دے دو اماؤنٹ ہوگی تو کیش ہوگا، نا محبوب سونے کا بنا کر پورا پہاڑ تیرے ساتھ چلا دوں، جہاں تو چاہے وہاں خرچ کر دینا۔ محبوب نے کہا نہیں مولا کریم میرے امتی غریب نے تو میں بھی ٹھیک ہے، تو امتی چڈو نکل آئے۔ اب سرکار تو ہماری وجہ سے غربت کو پسند کیا اور ہم کہتے ہیں ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اب آپ نے کسی یتیم کو جھڑکنا نہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا، کسی یتیم کو نہیں جھڑکنا، اور غنی میں نے کیا، میں نے آپ کو غنی کر دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب آپ نے کسی سوالی کو بھی خالی نہیں جانے دینا۔ یہ کیسے مان لوں میں کہ نبی کو رب کہہ رہا ہے کہ سوالی کو خالی نہیں جانے دینا، اور سانو کہہ رہا ہے تسی نبی والے نہیں جانا، کیسے ممکن ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب آپ نے کسی کو جھڑکنا نہیں، کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے، مولا کریم میرے پاس ہے کچھ میں دے سکوں، رب تعالیٰ نے فرمایا فاغنا، غنی تو کیا آپ کا،
میں نے غنی کیا ہے، اب آپ نے کسی کو خالی نہیں جانے دینا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ نبی کو دیا کیا ہے۔ اس پہ میں شاید پچھلی دفعہ بھی بات کر چکا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں آپ کا بنگلہ، جہاں آپ کی جناب کاشتکاری، جہاں آپ کا شو روم، جہاں آپ کی ساری زمین ہے، یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی۔ کس کی ہے؟ اللہ کی تو سب مانتے ہیں نا۔ جو لام ملکیت کے لیے اللہ کے لیے ہے وہی آمنہ کے لال کے لیے بھی۔ زمین کس کی؟ اللہ اور اس کے، بولیے کس کی؟ اللہ اور اس کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زمین کے خزانے، بخاری شریف کی روایت، سرکار نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، پڑھے لکھے احباب کے لیے عرض کر رہا ہوں، اوتیت، میں نے چھینی نہیں ہے، میں نے پکڑی نہیں ہے، بلکہ مجھے دی گئی، مجھے دی گئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، عطا کرنے میں بھی جو لطف والی بات ہے نا وہ ذرا ادب کے دائرے میں بہت کم آتی ہے، حالانکہ اللہ دے تو کیا ہی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دی، جبریل میرے محبوب کو ادباً پیش کرو۔ مفاتیح، یہ مفتاح ایک چابی، مفاتیح یہ جمع منتہی الجموع ہے، اور خزائن یہ بھی جمع منتہی الجموع ہے۔ دنیا جہان کے جتنے خزانے ہیں، ان خزانوں کے جتنے تالے ہیں، ان تالوں کی جتنی چابیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے تمہارے نبی کو دے دی ہیں۔ اب مجھے بتا دو کہ کون سی چابی اللہ نے اپنے پاس رکھی؟ جس کو چابیاں دے دی ہیں اس سے مانگتے ہوئے ہم کیوں شرما رہے ہیں؟ ایک بندہ باہر لنگر بانٹ رہا ہے اور ایک بندہ آ کے ادھر جھگڑا کر رہا ہے، رحیل بھائی لنگر دو، بھی رحیل بھائی لنگر دو، تو رحیل بھائی سے مانگنا بنتا ہی نہیں ہے نا، جو لنگر بانٹ رہا ہے اسی سے لینا پڑے گا۔ اب رب تعالیٰ نے خزانے بھی دے دیے، رب تعالیٰ نے زمین بھی دے دی، رب تعالیٰ نے چابیاں بھی دے دی، اور محبوب کو یہ فرما بھی دیا کہ محبوب کسی سوالی کو خالی نہیں بھیجنا۔ سوالی کہنا میں جانا ہی کوئی نہیں۔ عالم کے چھوٹے بھائی بتا فرماتے ہیں عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، سردار بنایا تمہیں سرکار بنایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ عطا کیا ہے، اور فرمایا کوئی سوالی آ جائے خالی نہیں جانے دینا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر خدمت ہوا، ارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، کوئی عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو خود سرکار نے فرمایا ہے، سرکار نے خود فرمایا جس نے 40 دن باجماعت صفے اول میں یا تکبیر اولا کے ساتھ 5 نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ مولوی گارنٹی دے سکتا؟ مولوی جنت کی گارنٹی دے سکتا؟ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا کوئی مولوی 5 نمازوں میں سے ایک نماز معاف کر سکتا ہے؟ کہو چل یار تو میرا بیلی ہے، تو 4 ہی پڑھ لے گا، ہو سکتا ہے؟ نہیں، بولے تو صحیح سارے، نہیں نہ ہو سکتا۔ چلو اس طرح نہیں، 4 نمازیں نہیں، نمازیں 5 رہنے دے، 1 رکعت معاف کر دے، مگر 2 ہی پڑھ لیا گا،
ایک رکعت کا ایک سجدہ معاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ نا کوئی عمل بتائیں۔ سرکار نے فرمایا 5 نمازیں پڑھا کر تو جنتی ہے، 5 نمازیں پڑھا کر تو جنتی ہے۔ انہوں نے کہا پنجے تو نہیں پڑھی چلی، تو ڈاڈا مشکل کام ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نہیں پڑھی چلی، اور 5 تو پڑھنی ہے۔ انہیں یا رسول اللہ میں کم شم بھی کرنا، میں مجبوری ہے میری، میں نہیں پڑھ سکتا 5۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کمال عطا کیا، اور یہ سرکار نے بتایا ہمیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام دنیا جہان کا یہ ایک ہی قانون ہے، کوئی شاہ گدا پیر فقیر کوئی بھی علامہ مفتی مفکر محدث ایک نماز بھی معاف نہیں کر سکتا، ایک رکعت بھی نہیں، ایک رکعت کا ایک سجدہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن جا تم میری بارگاہ میں آیا ہے، جا چلا جا، فجر اور عصر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ 5 کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کمال رب نے عطا فرمایا۔ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، محبوب میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نام موڑی، کسے منگتے نو نام موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نام موڑی، خزانے سارے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو کمالات آپ کو دیے ہیں اب یہ آپ تک نہیں رہنے چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب نے نعمت دی ہے اس کا چرچا کرو۔ اور یہ فطری تقاضا ہے، فطری، کہ خوشی جب بندے کو ملتی ہے تو وہ ہضم نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی واحد غذا ہے جو ہضم نہیں ہوتی۔ دنیا جہاں مرضی تجربہ کر لیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک بندہ وہ آپ کے ہاں کمیٹی بولتے ہیں نا، اس کو BC ڈالتے ہیں، کمیٹی ڈالتے ہیں، تو کمیٹی 10 لاکھ کی کمیٹی ہو اور وہ بندہ جائے، بیٹا جائے، قرآن دادی ہو اور کمیٹی میں نام نکلا تو بچہ گھر آ کے بہ جائے چپ کر کے، ابا پوچھے ہاں کی بنے، اپنی نکلی، ایسے ہوگا؟ بولو تو صحیح ہے، نہیں نا، وہ تو ہی فون اپنی، پتہ نہیں کمیٹی کا بھی نام لوے گا نا، وہ اپنی نکل آئی دے، یا وہ اتنا ہی کہے گا مبارک ہوئے۔ میں اپنے ناز میں مرجع شریک ہوا ہے 3:30 بجے تک، اللہ کرے جلدی ختم ہو جائیں، اچھا 3:30 بجے تک میں بھی چلتی رہی، 3:30 بجے ایک بندے کو عمرے کا ٹکٹ نکل رہا ہے، بتاؤ گھر والوں کو جا کے بتائے گا یا فون کر کے؟ فون کر، بولو تو صحیح ہے، خوشی ہضم نہیں ہوتی بندے کو۔ آخر پہ ایک روایت عرض کروں، اچھا میرا ٹائم آپ لوگوں نے لیا نا، اس لیے آپ لوگوں کو معاف کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ یہاں ایک بات اور کلیئر کر دوں، بخار زیادہ آج کل موسم ایسا نا، بخار زیادہ ہونے لگا ہے تو پھر بندے کو روٹی کڑوی لگتی ہے، حالانکہ روٹی کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھائی دیکھو جب اللہ سب کچھ دے سکتا ہے تو پھر اللہ کے پاس جانا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ نبی کی طرف جانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی طرف جانا۔ بات بڑی میں نے کہہ دی۔ بخاری شریف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 بندے آئے۔ کس کی بارگاہ میں آئے؟ سرکار کی۔ کس کی بارگاہ میں آئے؟ بات ذہن میں بٹھانی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، 3 بندے کس کی بارگاہ میں آئے؟ سرکار کی۔ ایک آگے جگہ خالی تھی، آگے بیٹھ گیا، ایک پیچھے ہی بیٹھ گیا، تیسرا واپس چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں 3 بندوں کی بات بتاؤں؟ یہ رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ اب بخاری شریف کے الفاظ سنیں، سرکار نے فرمایا 3 بندے رب کی طرف آئے۔ کس کی طرف آئے؟ رب کی طرف۔ حقیقت میں کس کی طرف آئے تھے؟ رسول اللہ کی طرف۔ سرکار نے فرمایا 3 بندے اللہ کی طرف آئے،
ایک نے اللہ سے پناہ مانگی تو وہ اللہ نے اسے پناہ دے دی. محبوب کا قرب اللہ کی پناہ. یہ بخاری کی روایت ہے. دوسرے نے اللہ سے حیا کی, اللہ نے اس سے حیا کی. تیسرا جو آمنہ کے لال سے منہ موڑ کے گیا تھا نا, سرکار نے فرمایا تیسرے نے اللہ سے منہ موڑا, اللہ نے بھی مغرو لال تھا, چل دفعہ. خدا دیجے کر تلاش چاہے تو میری من لے مدینے آ جا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدینے والا رب ہے, یہ نہیں کہہ رہا. خدا دیجے کر تلاش چاہے تو میری من لے مدینے آ جا. خدا نے تینوں مدینے ملنا, مدینے باجو خدا نہ ملسی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ, جو مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف جا رہا تھا نا, اللہ نے فرمایا وہ اپنا گھر چھوڑ کے میری طرف آ رہا تھا. ہم تو بات کریں گے قرآن سے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ میری 8 بہنیں ہیں. کتنی؟ 8 بہنیں. میرے ابا جی فوت ہوتے وقت مجھے کیا کہتے کہ پتر میرے تے جنہ قرضہ سارا تو لانا ہے, تو بہنوں کا بھی خیال رکھی. دعا کرو اللہ تعالیٰ بہنوں کو بھائی حضرت جابر جیسے دے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رو پڑے آگے سرکار کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ وہ سارا باغ پک کے پھل تیار ہوا ہے, تو پھل میں نے حساب لگایا قرض لینے والے زیادہ ہیں اور پھل تھوڑا ہے, بہنوں کو تو میں پال لوں گا. حضرت جابر نے بہنوں کی وجہ سے ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی, بڑا پیار تھا آپ کو بہنوں سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اچھا کسی کا کوئی ہو, میرا جملہ سمجھیے, کسی کا کوئی ہو اور بندہ جا کے اس کو دکھ درد سنائے اور پھر وہ اٹھے, تو اس کے اٹھنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے, اچھا چلنے گڈی آ لوے, موٹر سائیکل آ لوے ہیں, اس کا لب و لہجہ بتا دیتا ہے کہ یہ کیا کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اٹھے, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا نا, قرض خواہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہنا ہے بھی اس کو مہلت دے دو, اور جابر کو ہم نے مہلت نہیں دینی, بڑا ٹائم ہو گیا پہلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جابر کو مہلت نہیں دینی. آمنہ کے لال نے فرمایا ہم نے لینی نہیں ہے, ہم نے مہلت لینی نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے ڈھیر کے آس پاس چکر لگایا اور سرکار ڈھیر کے پاس ہی بیٹھ گئے, کرسی بچھائی ہے, منظر کیا ہوگا. سرکار بیٹھ گئے, فرمایا لے آؤ بھائی تو لو, جس نے جتنی جتنی لینی ہے لے اپنی اور نکلے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہیں, وہ اما بنعمت ربک فحدث. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے, جابر بھی دیکھ رہے ہیں, وہ قرض کا سارے قرضہ لے کے چلے گئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے مال میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. اب وہ خوشی ہضم نہیں ہو رہی تھی. سرکار نے فرمایا جا نا پھر. یہ نہیں فرمایا ہاں جو حدیث پاک ہے نا کہ مجھے موسیٰ سے زیادہ نہ کرو, میری شان نہ بڑھاؤ اتنی, تو اس کو فرمایا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچے کیا. سرکار نے اس کو منع کیا ہے, نہ کہ خود سرکار نے اپنی شان کو بیان کرنے سے منع کیا. یہ تو سرکار نے خود فرمایا جابر جانا, جا کے اپنے دوستوں کو بتا جا کے کیا ہوا تیرے ساتھ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھاگتے گئے. یہ تو جس پر کرم نوازی ہو جائے وہ جانتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. وہ بھاگتے گئے نا, تو جا کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا جابر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہونا کیا, کمال ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں گئے, سرکار نے یوں چکر لگایا, سرکار بیٹھ گئے, قرض کا سارے کے سارے قرضہ لے کر چلے گئے. میری کھجوریں اسی کی طرح اسی باقی طرف پڑی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جابر تو آدھا کے بتا رہے, سرکار کے اٹھنے کے انداز سے ہمیں پتہ چل گیا تھا جابر تیری قسمت کا بیڑا پار ہو گیا, تیرا کام ہو گیا آج. یہ محبوب کے اٹھنے کا انداز بتاتا. اور اللہ نے محبوب کو فرمایا محبوب تو یہ باتیں بتا اپنے غلاموں کو. اب محبوب بتاتے ہیں اور امتی چرچا نہ کرے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی بات کو کلوز کروں. میں اس دفعہ کافی غور و خوض کرنے کے بعد
اس دفعہ جتنے بھی بیانات ہوئے ان میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عموماً جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہ میں نے نہیں پڑھی. قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے درس قرآن کی صورت میں ہم نے بیان کیا ہے. خلاصہ ایک میں پیش کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کو کسی کو رب تعالیٰ نے بندر بنایا، کونوا قردۃ خاسئین. کسی کو اللہ تعالیٰ نے سور بنایا، جھوٹ بولا تو سور بنا دیا. ہفتے والے دن شکار کرنے والے معاملے میں نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا، کئی ہزار لوگ طاعون سے مر گئے. میں ایک مشورہ دیتا ہوں، جو بندہ پھڈا کرتا ہے، جو بندہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، نبی حاضر ناظر نہیں ہے، نبی کا وسیلہ نہیں ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی یہ نہیں کر سکتا، نبی وہ نہیں کر سکتا، جھگڑا مت کیجیے. اسے ایک بات سمجھائیے، تو قرآن پاک کا مطالعہ کر لے، قرآن پاک کا مطالعہ کر، اور پہلی امتوں پر جو عذاب آئے ان عذاب کے آنے کی وجہ جان لے، وجوہات سن لے، پڑھ لے، اور پھر اپنے صبح سے لے کر شام تک کے گناہوں کی لسٹ بنا. صبح سے لے کر شام تک کے گناہوں کی لسٹ بنا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ گناہ ہی نہ کرے. صبح سے لے کر شام تک کے گناہوں کی لسٹ بنا، قرآن پاک کا مطالعہ کر لے، اپنے کسی مولوی سے پوچھ لے، پوچھنے کے بعد اپنے گھر کے کد آوے شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جا، پہلی امتوں کے عذابوں کا تذکرہ پڑھ، پہلی امتوں کے عذابوں کا تذکرہ یاد کر، اور پھر اپنے گناہوں کو بھی یاد کر، اور پھر دیکھ اگر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اگر تو بالکل صحیح سلامت ہے تو ہم سے مت پوچھ کہ نبی ہے یا نہیں، نبی کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، نبی کا وسیلہ ہے یا نہیں. اگر تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک بالکل بچا ہوا ہے، تیرا چہرہ مسخ نہیں ہوا، تو بندر نہیں بنا، تو سور نہیں بنا، نبی کی نافرمانی کرنے کے باوجود، تو یہ نبی رحمت کا وسیلہ ہے. وگرنہ اوقات ہماری یہ ہے کہ پتھر برسیں. مکے کے کافروں نے کہا اے محمد عذاب لے آ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بوتیاں دیکھی انہوں نے اپنی، کیسے بکواس کرتے ہیں، عذاب لے آ. یہ کیا سمجھتے ہیں عذاب نہیں آئے گا؟ میں عذاب کروں تو تندوروں سے بھی پانی ابلے، میں عذاب کروں تو بادلوں سے آگ برسے، میں اگر عذاب کروں تو کئی ہزار لوگ بندر بن جائیں، میں عذاب کروں تو کئی ہزار بچے سور بن جائیں. یہ کیا سمجھتے عذاب نہیں آئے گا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب تو عذاب اس وجہ سے میں نہیں دے رہا کہ آپ ان میں موجود ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. تو محبوب کے صدقے آپ بچے ہوئے ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کیا کچھ نہیں کہتے ہم. تو محبوب کا وسیلہ ہے. لیکن یہ بات ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی. پہلے بخار کا علاج کروانا پڑے گا، وگرنہ روٹی کڑوی ہی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت میں مرنا جینا نصیب فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرچے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، جو محبوب پاک علیہ السلام کے صحابہ اور آپ نے خود بیان کیے، ان کو آگے بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی. اس سے پہلے سالوں کو پتہ کیسے یاد رکھتے تھے؟ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی اس کو عام الفیل کہتے تھے، ہاتھی والا واقعہ ہوتا تھا. پھر جس سال حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کا انتقال ہوا اس کو عام الحزن کہتے ہیں. تو یہ پرماننٹ باقاعدگی کے ساتھ جو سالوں کی ترویج ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شروع کی. اچھا آپ پتہ ہے اعلان، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، اعلان ہوتا ہے کہ نہیں پاکستان میں چاند نظر آ گیا، وہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے دیکھ لی ہے یا کسی نے دیکھ کے ان کو بتا دیا ہے، شہادت مل گئی تو پورے پاکستان میں ہو گئی. عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ جس کو چاند نظر آیا وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ کمیونیکیشن کا یہ زمانہ جو آج ہے یہ نہیں تھا.
اس لیے کبھی یوں بھی ہوا کہ جہاں ربیع الاول کا چاند پہلے نظر آ گیا تھا وہاں ان کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور جہاں ایک دن بعد نظر آیا وہ سمجھتے ہیں 11 کو ہوئی۔ تو یہ نا پھڈا ہم ڈال کے بیٹھتے نہیں وہ 7 لوگوں کی لڑائی ہوئی تھی نا، تو آٹا گول کی ہلدی کی، تو کبھی کیوں ہو جاتا ہے، تو 11 کو ہوئی، 12 کو ہوئی، 8 کو ہوئی، 7 کو ہوئی، کسی بھی دن ہوئی۔ اصل مسئلہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ یہ اس طرح دن جانے نہیں چاہتے تھے، اب ہو گئی، کسی ایک کو متعین کر لیا گیا، اس پہ پکے ہو گئے۔ کون سا یہ کوئی قرآن و سنت کا حکم ہے کہ اس دن کریں گے تو میلاد مصطفیٰ ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رواج دیکھنا ہم نے، کیونکہ رواج کے مطابق ہم عید کرتے ہیں، ہم کون سا خود دیکھتے ہیں، تو رواج کو دیکھا جاتا ہے، اور خود سرکار کا فرمان ہے، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب مولا علی کا جشن ولادت، اب یہ ڈیٹ بھی کنفرم ہوگی، مطلب وہ ڈیٹس جن کے بارے میں وہم و گمان نہیں تھا وہ کنفرم لوگوں نے کر لی، چلو ٹھیک ہے، لیکن ان ڈیٹس کو کنفرم کر کے ایک مسلمہ عقیدے پر توبہ لگانا یہ ٹھیک نہیں۔ ہمارے ہاں جو ہمارا ایک انداز ہے، ہمارے ہاں آپ لوگوں کے ہاں عموماً شادی کتنے سال کی عمر میں کرتے ہیں بچے؟ 24-25 سال۔ ہمارے علاقے میں میواتی حضرات ہوتے ہیں یہ 12-13 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں، ان کے ہاں 14-15 سال کی عمر میں بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر قبیلے کا، ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ عرب کے اندر پیدا ہوتے بچے کا نکاح بھی ہوا تھا، ہمارے یہاں مصیبت یہ ہم نہیں کرتے ہیں، دادا کہتا پتر اے جی جنی ہے نا اے فلانے دی کرتے ہیں نا، عرب اسی کو نکاح کہتے تھے۔ اب بیٹھے ہوئے سوچتے رہنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایسے ہوئی تو ایسے ہوئی تو پھر ان کی شادی کب ہوئی، یہ وہ ایک ہے بیوقوف، وہ نا اپنی طرف سے کل بچوں لگا کے سارا بتا رہا ہوتا ہے کہ اتنے سال کی عمر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہ تو سب نے لکھا۔ بھائی سب میں کس نے لکھا؟ ممکن ہے وہ کہہ میرے نے لکھا، میرے چاچے نے لکھا، میرے چاچے نے منڈے لکھا، تو سارے نے لکھا۔ بات سمجھ آئی؟ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب نے لکھا، پہلے وہ تو جواب دینا کہ سب نے کیسے لکھ دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہی بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کا انکار کرنے کے لیے لوگ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ نہیں تو دیکھو اگر 4 بیٹیاں تھی، شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی، پھر اتنے سال کی عمر میں تو سرکار نے ساری شادیاں بھی کر دی تھی، اتنے سال کی عمر میں تو پھر سارے بیٹے بھی پیدا ہو گئے۔ بھائی یہ تم جو کہانی سنا رہے ہو یہ کہاں لکھی ہے؟ اگر لکھی بھی ہو پھر بھی یاد رکھنا 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر میں نکاح ہونا کوئی بعید نہیں تھا، ان کے نکاح ہوتا تھا۔ معاملہ ہے اولاد کا ہونا، فزیکلی نکاح میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ان سے آگے اولاد کا ہونا معاملہ ہے۔ اب میری بات سمجھ گئے ہوں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو فارغ کر کے ایک بیٹی کو رکھنا اور 3 کو نکالنے کے لیے جو ڈھکوسلے بنائے جاتے ہیں نا، وہی لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 6 سال کی عمر میں نکاح کیسے ہوگا؟ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ 9 سال میں رخصتی ہے جی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور یہ عموماً ہوتا تھا، اس میں کوئی معیوب نہیں، اب بھی ہوتا ہے میں، ان کا علاقہ ان کا رواج ہے، وہاں یہ چیز کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ 20-25 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں، آپ کیا 14 سال کی عمر میں شادی بڑا بڑھ جائے، کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں اتنی جلدی؟ یہ کیا کرے گا بعد میں؟ تو علاقے کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ تو مسلم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہی بیٹیاں ہیں۔ اب طریقوں کو ہیر پھیر کر کے اگر کوئی بندہ کہے کہ سرکار کی 4 بیٹیاں، میں یہ ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا، ہمارے سب کی نہیں کہہ رہا، لیکن عموماً واعظین، خطبا، نقبا، ان کا سب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان اقدس سے بھی صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی نام نکلتا ہے، باقی 3 بیٹیوں کو شاید ہم بھی ذکر نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ لطف کی بات بتاؤں، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ سرکار کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے،
اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ سرکار کی بیٹی تھی نا، ان کی بیٹی کو سرکار خود اٹھا کے نماز پڑھا کرتے ہیں. یہ بخاری شریف میں ہے. جب رکوع سجود کرنے لگے تو اس کو بٹھا دیتے ہیں، جب کھڑے لگے تو پھر اٹھا دیتے. امام حسن و حسین خود چڑھتے تھے اور ان کی بیٹی کو سرکار خود اٹھاتے تھے. لیکن چونکہ ہم بھی شاید اسی رو میں بہ رہے ہیں، اس لیے سوچتے ہیں کہ نہیں سرکار کی بس ایک ہی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا نہ، چاروں بیٹی ہیں سرکار. بلکہ بعض لوگ نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے چاہتے ہیں، وہ حضرت خدیجہ کا نام لیتے رہتے ہیں. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بالخصوص اصالہ ثواب کرتا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پہلے باقی ازواج کا نام لیتا تھا، ان کا نام رہ جاتا تھا. سرکار میرے خواب میں سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کھانا حضرت عائشہ کے گھر میں کھاتا ہوں. سبحان اللہ. تو سب سے پیار کیا جائے، کسی سے نفرت نہ کی. دوسری ایک سوال تھا کہ مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، ہمارے بزرگ ہیں تو پریشانیوں کا حل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بریلی کے تاجدار نے لکھا کہ کثرت کے ساتھ پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہو تو 100 مصیبتوں سے نجات دیتی ہے. اور اس میں سب سے نیچے والی جو مصیبت ہے وہ ہے پریشانی کا دور. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اس کے لیے بہترین جس کو بھی ورد وظیفوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بات میں بتاتا ہوں، آپ بتائیں، کوئی اور بتائے، عمل یا تو ہوتا نہیں یا اجازت ہی نہیں ہوتی. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مدنی 5 سورہ خریدیں. اس کے تمام وظائف جو ہیں وہ ایک تو ریفرنسز اس کے ساتھ موجود ہے، دوسرا یہ ہے کہ امیر رسول کی طرف سے اس کی اجازت بھی. کسی کا کوئی سوال کوئی ارشاد کریں، کسی کے ذہن میں کوئی اور سوال میرے بیان کے متعلق یا کوئی اور؟ نماز کے دوران اگر کوئی ٹوپی وغیرہ گر جاتی ہے، کئی لوگ اٹھا کے پہن لیتے ہیں، کہیں نہیں پہنتے. اچھا، نماز کے دوران کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ بندہ نماز میں نہیں ہے. ٹوپی گر گئی، آپ نے اٹھا کے سر پہ رکھ لی تو اچھی بات ہے، لیکن وہ بار بار گرتی ہے اور بار بار اٹھاتے ہیں تو یہ پھر اس کو چھوڑ دیے. اسی میں ایڈ کر لیں یہ جو موبائل بجتا ہے، کچھ بند کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ موبائل نا، اس کو پہلی بات ہے اس کا گلا گھوم کے رکھنا چاہیے. مجھے تقریباً 13-14 سال ہو گئے اب تک میں تو اس کی وائبریشن بھی نہیں رکھتا. تو موبائل کا گلا گھومتا ہی ہونا چاہیے بالفرض. اگر آپ موبائل آن رکھتے ہیں تو موبائل بجنا شروع تو آپ ایک ہی ہاتھ سے اس کا، اب میرا خیال ہے اینڈرائڈ کے اندر سب کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کوئی بھی بٹن پریس کر دیں گے نا تو وہ سائلنٹ ہو جائے گا. تو آپ اس کو سائلنٹ کریں. بعد اپنی نماز کو خضوع والی کرتے ہیں، باقی سارا کھڑا کر رہا ہوں چلتا رہتا ہے. اور بات یوں بھی دیکھا ہے تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نماز چھوٹ جائے گی. وہ دیکھنے والے کو یوں ہی لگے گا بندہ نماز میں نہیں. آپ ادھر سے کچھ فرمانے لگے. اگر جو ویڈیو پیدا ہوتی ہے جن کو زندہ رفل کیا جاتا ہے کن قدر فرمتا؟ یہ ایک رواج تھا. عرب لوگ سمجھتے تھے کہ بیٹے ہوں گے تو ہمارے دست و بازو بنیں گے اور بیٹی ہوگی تو یہ ہمیں نیچے لگوا دیں گے. اس کی کافی تفصیل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایک لڑکی نے جو کسی کے ہاں قید ہو کے چلی گئی تو بعد میں باپ جب ملا تو ملی، آپس میں رخصت مل گئی اس لڑکی کو کہ اگر چاہے تو باپ کے ساتھ واپس چلی جائے یا میرے پاس رہ جائے، جس نے قبضہ کیا تھا. تو بیٹی نے اس شوہر کو قبول کیا تو اب باپ کو غصہ آیا کہ میری ناک کاٹ دی تھی، تو اب آج کے بعد بیٹیوں کو قتل کریں گے. پھر یہ رواج عموماً چل نکلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے سے ذریعے رسم ذریعے ختم ہوئی. مفتی صاحب یہ ہم نے دیکھا بھی ہے بچپن میں گاؤں میں کہ جو بزرگ ہوتے تھے وہ ہر جمعرات والے دن جو ہے نا کوئی سارے ثواب کے لیے جو محرومین ہوتے تھے اس کے لیے باقاعدہ وہ دودھ وغیرہ دیا کرتے تھے. آج کل یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دن مخصوص کر دیا جاتا ہے، جمعرات کا دن کر دیا جاتا ہے، یا یہ سلسلہ کیا ہے تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں تاکہ. دنیا جہان کا کوئی کام ایسا ہے جو فکس کیے بنا ہوتا ہے. میں کبھی کبھی نا وہ کہتا ہے کہ سر پٹکنے کو دل کرتا ہے بھی یار بات کیسی کرتے ہیں. دیکھیں نماز پنج جگانا
بے شک ٹائم فکس کر کے ہو رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا پتہ کیا تھا؟ تکبیر ہو جاتی صحابہ کھڑے رہتے, سرکار آئے نہیں اور وہ کھڑے ہی رہتے. سرکار نے فرمایا آج کے بعد جب تکبیر ہو فوراً نہیں کھڑے ہونا, میں نظر آؤں پھر کھڑے ہونا. اذا کبر المؤذن فلا تقوموا حتى تروني, بخاری شریف کی بات. صحابہ بیٹھ, ایک دفعہ پتہ کیا ہوا, صحابہ کھڑے ہیں, جماعت کھڑی ہونے لگی, سرکار آئے, صحابہ کھڑے, سرکار پھر واپس رہ گئے. جب دوبارہ آئے نا تو سرکار کی زلفوں سے پانی ٹپ کر آئے. سرکار غسل کر کے آئے. کیا کر گئے؟ 1.5 منٹ ہی لگا ہونا. غسل فرما کے آئے, صحابہ کی طرف کھڑے رہے. میں دسو نا کیڑا مولوی جنہیں تسی نہ برداشت کر رہے ہو. ہر جگہ ٹائم فکس ہوتا ہے, لیکن اتفاق کی بات ہے وہی بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ختم کے لیے ٹائم مقرر کرنا چاہیے. دن مقرر. یہ ایک وہ ہوتا ہے نا کامن جو باتیں نا, اس پہ بھی جھگڑا کر جاتے ہیں. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے دعا مانگنے کے لیے, تو ختم پڑھا جا رہا تھا, سورہ فاتحہ پڑھے گی, سورت پڑھے گی, ساتھ میں پڑھا گیا. وہ مولوی سے بیٹھے رہے, بیچارے مجبوراً آئے تھے تو بیٹھے رہے. اب بیٹھے بیٹھے جب سارا کچھ ہو گیا, دعا مانگ لی, دعا نہیں اس نے مانگی, لنگر بھی نہیں کھایا. بعد میں اللہ کا گھر آئی تو میں کہا اے کتنی ہے, کہتے ہیں نا سارے, کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا. آپ کے ہم یہی کہتے ہیں, مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ اجے ٹھیک نہ تو کہنے مطلب یہ ہوا کہ دین آپ کے بات کی جگہ جو آپ بولیں گے وہ ٹھیک ہوگا, جو دوسرا بولے وہ غلط ہو جائے. تو ٹائم فکس کر کے کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ ایک بندہ اسپیشلسٹ ہوتا تھا, اب بھی یہی ہوتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صرف دین والا معاملہ ایسا رہ گیا, ہر بندہ ٹانگ لانے کی کوشش کرتا ہے, وگرنہ ہاسپٹل کے اندر شعبے ہیں, کوئی کہیں نہیں اٹکتا. آپ کا چچا کا بیٹا بھی کہیں لگا ہوا ہے نا, اور وہ کارڈیالوجسٹ نہیں ہے, تو وہ آپ کو کسی اور کے پاس بھیج دے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں, میں آپ ایک ہاتھ تو ہمیں بکھرا ہی. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جن کو جاگتی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 76 مرتبہ دیدار ہوا. سبحان اللہ. اور یہ کوئی اینڈ نہیں تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جب بھی کسی حدیث کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے نا, تو میں خود سرکار سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ یہ آپ کی ہے یا نہیں. تو انہوں نے لکھا ہے شرح صدور کے اندر کہ ہر جمعرات کو روحیں منتظر ہوتی ہیں اپنے سارے ثواب کرنے والے. تو جمعرات کو کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے. اب یہ مطلب بھائی اپنے باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھوانا چاہے تو ہم زبردستی کریں گے, نہیں پڑھاؤ, نہیں پڑھنا پڑھ کے رہنا. تو جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے, جو نہیں کرتے ان کی اپنی مرضی. تو جمعرات کو روحیں منتظر ہوتی ہیں, یہ امام سیوطی نے لکھا ہے. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ہو گئے بدتمیز. بدتمیز کیسے ہو گئے؟ پیسے دینے یا تاں سکول پڑھنے ہیں, تاں انجینئر پیدا ہو رہے ہیں نا زیادہ. جابر بن حیان اپنی پیدا ہونا. تو پہلے ادب تھا, اب یہ ہے کہ اب بدتمیزی آپ تھوڑا سا 15 سال پیچھے چلے جائیں. پہلے بدتمیزی پتہ کیا چیز؟ سیاست دکھاؤ, پہلے کہتے ہیں حدیث سکھاؤ, پھر بدتمیز تھوڑے سے اور سیاست میں دکھاؤ, اب اور بدتمیز ہوئے کہتے ہیں بخاری شریف دکھاؤ. ابھی تک بخاری شریف میں, لیکن اس پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں نا, ہمیں پتہ کہ بخاری شریف کو چھوڑ کے لوگ آپ انتظار کریں, ایک وقت آنے والا آپ کو کہے قرآن اٹھاؤ. تو یہ منہ اگر ابھی سے بند ہوگا نا, ایک سٹیج وہ ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا یار بہت اچھا کیا ہے, جلدی لے آئیں, یہ تو کینسر ہے. لیکن ابھی ابتدائی سٹیج ہے, پریشان ہو. ایک بندہ ہے یار اس سے بڑا لیٹ کرتا ہے, بس دعا کرو. تو اس زخم کا علاج فوری ہونا چاہیے. اس کو پیار سے سمجھائیں, بٹھائیں. ہم تو, مجھے رحیل بھائی نے بولا تھا, کچھ دوست اب آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ بات چل رہی ہے, تو میری خواہش ہے ہمارے بھائی ہمارے پاس سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں بدتمیزی کے لیے بیٹھیں گے تو ایک تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ سامنے والا جاہل ہوتا ہے,
تو سر کمانے کی اجازت بھی نہیں ہے، شریعت نے دی. آپ سیکھنے کے لیے بیٹھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ ساری رات بیٹھے رہے، سوال کرتے رہے، میں حاضر ہوں. آج میری مسجد میں پروگرام تھا، وہ پروگرام میں نے آتے ہوئے کینسل کیا ہے کہ رئیس صاحب فرما رہے ہیں بار بار، تو ممکن ہے کہیں بیٹھنا پڑ جائے تو پھر مجھے یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں نے واپس آنا. ٹھیک ہے، آپ سیکھیں، سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ مولوی صاحب ہے جی مقلد نا، مقلد نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ کے نہیں ہو، امام بخاری کے ہو. ایک روایت ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو حمید صاحب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے دکھائی، پہلی مرتبہ پہلے کہ اس کے بعد نہیں کیا. میں آپ کو یہ روایت دے دوں گا. اب کسی مولوی صاحب پاس جائیں پتہ کہیں گے نہیں، اوپر عنوان دیکھیں، عنوان بھئی عنوان کس نے لکھا ہے؟ امام بخاری نے. بھئی حدیث میں ہے کہ پہلی مرتبہ رفع یدین ہے، اس کے بعد رفع یدین نہیں ہوا. صحابی دعویٰ کر رہے ہیں میں سب سے بہترین نماز میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. سرکار کے وصال کے بعد کی بات کہتے نہیں تسی دیکھو نا امام بخاری نے تو کی لیا ہے. تو میں کہتا تقلید کس بلا کرنا، اسی کو تقلید کہتے ہیں. تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بنو حدیث ہے میں کہا نہیں میں امام ابو حنیفہ کی گل کرنی نا. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کے دو مطلب، ایک مطلب وہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، دوسرا مطلب وہ جو امام ابو حنیفہ کو سمجھ آیا ہے. میں کہوں جو مجھے سمجھ آیا ہے میری سمجھ ناقص ہے، امام ابو حنیفہ کو جو سمجھ آیا ہے وہ ٹھیک ہے. اس کا نام تقلید ہے. لیکن گھر میں بیٹھ کر بھیا کو بٹھا کر چچا کو بٹھا کر خود ہی ہمارے عقیدے کو گول پلا کے پھر کہہ دینا انہاں مت وہ ایک کہندے نے اسی حدیث نہیں مانتے، اسی امام دا قول ماننے. اس سے ریلیٹڈ مفتی صاحب یہ جو بات میں تقلید کی نا، اگر اس کو کامن سینس سے بھی سوچا جائے، ایک وہ شخص جو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں ساڑھے مولوی تقلید کر لیں سارے ہیں، اور جس مولوی کی مل جائے وہ یہی کر رہے ہیں. اس حوالے سے آخری بات ہے وہ نا ایک مولوی صاحب مجھے فون، مولوی صاحب یار میں ہے آج سنے منگل ہے تیرا جامت نہیں کروانی چاہیے. یار کہاں پڑھا تم؟ کہتے سیاست کی روایت ہے. اب چاہے جتنا مرضی پڑھاؤ بندہ ایک منٹ تو ہل جاتا ہے. میں نے کہا یار کہاں لکھا ہے؟ اس نے وہ روایت مجھے سینڈ کر دی. میں کہ یہ حجامت، یہ تا کو گول ہا پڑھنا ہے، یہ حجامہ ہے. اب حجامہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر یہی روایت یہ ہے کہ حجامہ کرنے والا کروانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، سرکار کا اس طرح فرمان مل جائے. تو اسی وجہ سے آپ بھی مولویوں سے پوچھیں نا، وہ بولیں گے اے روزے سے حجامت نہیں کروانی چاہیے، حدیث میں لکھا ہے. میرے پیارے اگر بخاری ہر بندے کو سمجھ آتی تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے 25 جلدوں میں لکھی شرح اصول، کیا ضرورت تھی؟ علامہ بدر الدین عینی نے 25 جلدیں لکھی، کیوں لکھی؟ تو بہرحال ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد میں حاضر ہوں گا. ٹھیک ہے، آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا یا بات کرنی تو محبت کے ساتھ آپ تشریف رکھیں. اس سے کتابیں بیٹھے گا تو میرا کیا جانا؟ ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، لیکن آپ معاملات کو درست کریں. ان بچوں کی طرح نہ کہیں جو کہتے ہیں میں ٹیکا نہیں لوانا، نہیں میں نہیں لوانا ٹیکا، جبکہ ٹیکا لگنے سے فائدہ ہوتا ہے، کڑوی کوئی گولی کھانے سے افاقہ ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ